بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، دین اسلام کی 10 اہم ترین باتیں۔ نمبر 1، زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا، اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا۔ پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کو بنایا گیا۔ اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن و کوئی احساس نہ ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا۔ ستارے قریب آ گئے اور لٹک گئے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور اپنے سر پر بھیگا ہاتھ پھیرو، جس کو ہم مسح کہتے ہیں، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ سورہ مائدہ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ مومن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم، جس کا ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ نمبر 6،
ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا، جس کو ہم بیاس کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ سورہ بقرہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مردے کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا اے عثمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیدک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ نمبر 10، نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ ناظرین، آج کا یہ سبق کا اختتام یہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اگلا سبق جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔